نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، بولو مدینہ منورہ، بہت پتے کی بات ہے، مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ ملنے آئے، بولو سب لوگ ملنے آئے، اس میں مرد بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ملنے آئے، پورا گروپ تیار ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری کہاں پر انٹری ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ، بولو المدینہ المنورہ، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ تڑپ رہے ہیں ہم غلام، اللہ ہم کو لے جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو بڑا گروپ تھا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے، وہیں زمین پر چادر بچھا دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اتنے میں ایک جوان خوبصورت ہٹے کٹے صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاں دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، بولو ہاتھ میں تلوار، آئے نام ان کا سن لو، ان کا نام ہے حضرت طلحہ، بولو کیا نام؟ پورا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت طلحہ، وہ آئے جوان تھے، آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس قرآن اترتا ہے؟ ہاں۔ آپ سچے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو طلحہ نے کہا ہاتھ بڑھاتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ایمان قبول کیا، اب جوان تھے، کہنے لگے میرے پیارے نبی آج سے وعدہ ہے، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا، آپ کہو گے کرنا ہے تو طلحہ جان دے گا مگر کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں کرنا ہے جان دے دوں گا مگر۔ تو ہمارے نبی سمجھے کہ یہ جوان سب کو جوش بتا رہے، تو ہمارے نبی نے کہا تلوار ہے نا تمہارے پاس؟ کہا ہے۔ کہا جا باپ کو قتل کر کیا، جا کہتے ہو نا جو کہو گے کروں گا، جا باپ کو قتل کر کیا۔ تو وہ تو تلوار لی اور جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی فرماتے میں مدینے میں توڑ کے لیے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، میں تو اب سننا، ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا، نہیں ایسے نہیں، میں مدینے میں توڑ کے لیے نہیں آیا۔ سننا رولا دینے والا واقعہ، ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ تم جوان ہو نا، امتحان لینا تھا۔ وہ طلحہ جو روئے، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، کوئی مذہب نہیں، میں ایمان لایا ہوں اور آج سے وعدہ ہے جو کہو گے بولو کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤ، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شریعت ہی نہیں کہ نبی جو کہے بولو وہ کرنا، اور نبی جسے روکے رک جانا۔ خود اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر جو کرنے کہے، پورا مجمع بولے کرنے کے لیے تیار، اور نبی جسے روکے اسے رکنے کے لیے۔ تو طلحہ نے وہی کہا، ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلحہ آج سے تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا۔ اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سفر حضر، ہر جگہ بولو ہمارے نبی اور طلحہ، بولو ہمارے نبی اور طلحہ، ہمارے نبی اور طلحہ۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک دن کیا ہوا سننا، ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز اور طلحہ نماز کو نہیں آئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو نماز کو، کیونکہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسے فجر ہو گئے بھائی طلحہ کہاں ہے، پھر طلحہ سے کچھ بات چیت کر، لیکن آج فجر میں نہیں آئی، چلو کچھ کام ہوا ہوگا، کیونکہ بہت دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے، بہت دور، یا جو بھی مسجد تھی وہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ چلو یہ ہوا کہ ظہر میں آئیں گے، ظہر میں بھی بولو طلحہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ ہمارے نبی رات کو سوچ رہے 5 نمازیں ہو گئی، طلحہ نہیں آئی، چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بولو طلحہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10۔ تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنی ہو گئی؟ 13۔ آج 13 نماز ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا 13 نمازیں ہو گئی، طلحہ کہاں ہے؟ این طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ تو کوئی کونے میں کھڑے ہوئے، کہا وہ تو بہت بیمار ہے۔
آخری سانس لے رہے تو موت کے قریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ طلحہ اتنے بیمار ہیں. ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو کہا چلو چلو طلحہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اور میرے پیاروں سمجھ لینا سالار جنگ والوں، یہ بھی بہت بڑی عیادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. کسی مریض کی عیادت کر لینا، کسی بیمار کے پاس جا کے پوچھ لینا تیری طبیعت کیسی ہے. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. یہ اپنے اپنے یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ سالار جنگ کے جوانوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام رکھا، وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی میں یہ ہو کوئی بھی بیمار ہوئے آپ سے اگر مدد ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو صرف اتنا پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی کام ہوئے میرے کو بلانا، بھاگنا دوڑنا ہوگا میں دوڑوں گا، اتنا بول کے آپ چلے آؤ. لکھا ہے صبح میں کسی بیمار کو اتنا بول دو، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلو طلحہ کے گھر. سننا بہت پتے کی بات ہے، پوائنٹ کو پوائنٹ سے جوڑنا. ہمارے نبی جب گئے تو طلحہ بے ہوش تھے. بولو طلحہ. آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے گئے، اسی طرح حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے، کچھ پتا نہیں. ہمارے نبی ساتھ قریب گئے، بہت روئے. طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک ہمارے نبی روئے. پھر ہمارے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، سب گھر والے آگے. سننا ہمارے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کو کہا دیکھو طلحہ بے ہوش ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی فرماتے دیکھو اتنا یاد رکھنا میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ 3 کلومیٹر ہمارے نبی چل کر آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں، مجھے مغرب بھی پڑھانا ہے، مجھے عشاء بھی پڑھانا ہے. لیکن رات کو جب ان کا انتقال ہونا، ہمارے نبی پورے گھر والوں کو کہہ رہے بلکہ گاؤں والوں کو کہہ رہے رات کو مجھے بلانا. کیوں بلانا؟ کیونکہ یہ میرا بہت پیارا ہے، طلحہ میرا بہت پیارا ہے، تم لوگ مجھے بلانا. میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اپنے کپڑے کا کفن دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. تو سارا مجمع رونے تو لگا کیونکہ انتقال کی خبر تو مل گئی. ہمارے نبی وہاں سے واپس ہوئے، ہمارے نبی دور گئے ہوں گے. اے پورا مجمع سبحان اللہ بولو. طلحہ کو ہوش آ گیا. بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت طلحہ کو ہوش آیا، اتنی دیر کے بعد ہوش آیا. دھیرے دھیرے زبان میں پہلا سوال این نبینا، ہمارے نبی کا ہے. پہلا سوال آنکھ کھولنے کے بعد ہمارے نبی کا ہے. ہاں میرے نبی کا ہے. اور رو رہے میرے نبی کا ہے. میری آنکھیں بند ہو گئی، کتنی دیر سے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بہت یاد آتی ہے. میرے نبی کا ہے. تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے. کہا آئے تھے کیا بول کر گئے؟ کہا یہ بول کر گئے آج رات کو تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے. وہ آئے گے تمہیں غسل دینے والے اپنے مبارک ہاتھوں سے، تمہیں اپنے کپڑے میں کفن دینے والے، تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والے، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے. معلوم ان کے اندر ہمت نہیں تھی، مگر تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کیا اور کہا اللہ کا واسطہ ہے نہیں بلاؤ گے رات کو، میرا انتقال ہوگا تو نہیں بلاؤ گے. سب نے کہا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ اتنے دور سے آئیں گے، رات کو اندھیرا ہوگا، راستے میں پتھر ہوں گے، راستے میں کانٹے ہوں گے، راستے میں دشمن ہو جائیں گے. ارے میں میرے نبی کے غسل کے بغیر کوئی غسل دے دینا، کوئی جنازہ پڑھا دینا، کوئی دفن کر دینا، کوئی کفن دینا، وہ مجھے گوارا ہے. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چوبے گا وہ مجھے گوارا نہیں. میرے نبی کو راستے میں پتھر لگے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو کوئی دشمن چھیڑے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی اور مجھے کفن دفن کر دینا، انسان ہوں، امتی ہوں، چلا جاؤں گا، مگر نبی کو ستا کے تو نہیں جاؤں گا. بس اتنا کہا، گھر والوں کو وصیت دی اور پھر طلحہ بے ہوش ہو گئے. اور پھر طلحہ رات کے سناٹے میں انتقال ہو گیا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا وہ ہو گیا جو نبی کہتے ہیں. بولو وہ ہو جاتا ہے، ہو گیا. اچھا ہمارے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی پیچھے مڑے اور کہا کوئی طلحہ کی خبر؟ ہم کل گئے تھے اور جبرائیل نے ہمیں کہا تھا رات کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہمیں غسل دینا تھا، کفن دینا تھا، کوئی خبر؟ تو دیکھا تو پیچھے ان کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے.
ہاں ہو گیا رات کو انتقال. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا علمتمونی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا مجھے خبر نہیں تھی, رات کو انتقال ہو گیا, مجھے خبر نہیں تھی. غسل تو مجھے دینا تھا نا, میرے طلاق و کفن مجھے پہنانا تھا, میرے طلاق کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانا تھی. ارے میرے طلاق و دفن تو مجھے کرنا تھا, تم نے مجھے خبر نہیں دی. گھر والے روتے روتے کہا دینے والے ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ آئے, مگر طلاق کو ہوش آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اور مجھے دے دے, مگر میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اے میرے پیاروں کیا منظر تھا, پوری مسجد نبوی نے رونا شروع کر دیا. اور ہمارے نبی اتنا یاد کرے طلاق, آخری مرتبہ مجھے تجھے دیکھنا تھا. طلاق میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ رات کو آخری مرتبہ تجھے دیکھوں گا, میرا امتی میں تجھے دیکھوں گا, تجھے بہت اچھا وعدہ مجھ سے کیا تھا. بس ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز ہو گئی تھی, ہمارے نبی نے فرمایا سب چلو اب طلحہ کی قبر پر چلو, چلو سب طلحہ کی قبر پر چلو. پورا مجمع طلحہ کی قبر پر پہنچا. سننا ہمارے نبی معلوم نہیں روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, لیکن آخر میں ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر, کیا دعا مانگی, کاش یہ دعا میرے اور آپ کو مل جائے. ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی, اتنی زبردست دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دعا مانگی, پورا مجمع تڑپنے لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے دعا مانگی, اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, سب کی قبر کھلے گی, اللہ تعالیٰ کی بھی قبر کھلے گی, لیکن اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے, ایسی کھلے کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو, طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اور اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ دونوں طرف مسکراہٹ ہو. بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرائے. میرے پیاروں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والوں نے پوچھا میرے نبی اتنی پیاری دعا, طلحہ کو اتنی پیاری دعا. ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اس کے لیے میری وہی دعا ہے. وہ قبر سے اٹھے گا, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا, اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے مصطفیٰ جو کہو گے کروں گا, جس سے روکو گے رکوں گا. ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے, دروازہ قیامت تک کھلا ہے, کیونکہ اگر طلحہ میرا امتی ہے تو بعد میں آنے والا بھی تو میرا امتی ہے. میں بھی تو نبی کا امتی ہوں, آپ بھی تو نبی کے امتی ہیں. ایسا تھوڑی کہ ہمارے نبی طلحہ کے لیے رحمت بن کر آئے, اللہ نے رحمت للعالمین کہا, ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے, وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی جو آپ کہیں گے کروں گا, جس سے روکو گے رکوں گا. یہ وعدہ پورا کر لو, میری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے. قبر سے اٹھے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا, اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. کون کون تیار ہے میرے پیاروں یہ وعدہ پکا کرنے؟ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا وعدہ؟ کیا وعدہ کرنے کا؟ کہ جو نبی کہیں گے وہ, نہیں بولو نا وہ, اور جس سے نبی روکیں گے اس سے. اب اس کے لیے میں دو باتیں جلدی جلدی کر کے آگے بڑھوں میرے دوستوں. کون سا مہینہ؟ بڑی رات آنے والی ہے. ہاں بولو کون سی رات؟ شب برات. مئی کی 7 تاریخ ہوگی, مارچ کی 7 تاریخ انگریزی تاریخ ہوگی. وہ جو رات آئے گی وہ شب برات ہے. اور شب برات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کا نام کیا؟ آواز نہیں آئی. شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب پھیلنا, پھیلانا. بولو پھیلنا, پھیلانا. اور اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا, وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا. تو یہ مہینہ. اچھا اور وہ رات آنے والی اس کا نام کیا؟ شب برات. برات کے معنی معافی کا اعلان. وہ رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے. معلوم ہے وہ رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ جو مارچ 7 تاریخ جو رات آئے گی شب برات, اللہ اعلان کریں گے ہے کوئی میرا بندہ, اللہ کہیں گے میں پہلے آسمان پر ہوں,
مانگنے والا معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی بھر بھر کے عطا کرو، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت پورا کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے بھی معاف کر دیتا، بڑے بھی معاف کر دیتا، لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا۔ بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ہوں، ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اے میرے سالار جنگ والوں، ہم پورا شعبان روئیں گے، بڑی رات کو بھی روئیں گے، رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، ہم سجدے میں سجدے کریں گے، ہم رکوع میں رکوع کریں گے، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض یا ہمارا ابا ہم سے ناراض، اللہ کہے گا تجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کری، مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، دیکھو تاریخ آئے گی اس کا انتظار مت کرو، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، ابھی جا کے اگر ماں جاگتی ہو یا کل، اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا، دیکھو جانے کا۔ میری ماں تو اب نہیں رہی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہی بھونیشور اوڈیشہ میں ہلدر پور نا، ہاں رامکا پور میں آیا تھا، اور وہی مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی اور وہ آئی سی یو میں گئی۔ میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے گیا، 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا رہا، 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پیاروں، لیکن میں کام کرتا تو وہ کام آپ لوگ کرو گے نہیں انشاءاللہ کرو گے۔ کیا کرنے کا معلوم، ماں کبھی موڈ میں ہو نا، ہنسنے کا موڈ ہو ماں کا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی، جاؤ قریب جاؤ، جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے ماں یا 4 بچے، جتنے بھی ہوئے ماں، لیکن سب سے بڑا نالائق میں سب سے زیادہ ستاتا ہوں ماں، میں نے تجھے بہت ستایا ماں، کبھی بیوی کی سنا، کبھی بچے کی سنا، ماں تیرا دل دکھایا، ماں تیرے کو معلوم ہے میری کیا حالت ہے، ماں اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، ماں نے اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا یا زبان سے بولی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، جیسے ماں یا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہوتی؟ کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے نا، حق بولتا ہے، تو باپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہ سالار جنگ کے جوان آپس میں ملیں گے، موبائل پہ باتیں ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ تالیاں بجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، وہ ایسا بولی، وہ ایسا بولا، ہزاروں باتیں ہم کریں گے، لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کیوں باتیں نہیں کریں گے؟ اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا بات، پورا مجمع بولے گا۔ ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے، سالار جنگ میں شادی، کوئی شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ، بتاؤ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ارے وہ بڑے ٹیبل کون بچھائے گا، کرسی کون بچھائے گا، چٹائی کون بچھائے گا، کھلائے گا کون، بھاگے گا کون، مدد کون کرے گا؟ سارے جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پورا گروپ تیار ہے۔ اس گروپ والے کو پوچھو کبھی ماں کا سر دبا، باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا ابا کتنی محنت کرتے ہو، کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ اس لیے میرے پیاروں، ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے، تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام ہو گئے، آخری کام میرے پیاروں، یہاں سے جا رہا ہوں، معلوم ہے آئندہ کب ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک بات طے کر لو، چوتھی بات کہ دیکھو پہلی بات کیا تھی، لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو اگر اپنے پاس جمانا ہے، تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو چوتھے کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز
انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. قسم اللہ کی علماء بیٹھے ہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں نماز میں وہ پاور ہے, پورے بیان کا نچوڑ نماز میں. ورنہ آدمی کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. بولو ہوا نا ٹینشن, ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا. پھر نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے. نمبر 3 میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں, میرا باپ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے. چوتھا کام کرو, اللہ کہتے آٹومیٹک سب تیرے فیور میں ہوگا. تو نماز پڑھتا جائے گا, میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا. تو کون کون تیار ہے؟ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری سٹیٹمنٹ سن لو, ہر نمازی جنتی ہوتا ہے. بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی. جوانوں, سالار جنگ اور سارے میرے بڑے بوڑھے, میرے جو بڑے ہیں, سب کو کھل کر کہتا ہوں, چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کہ عالم ہوئے کہ جو بھی ہوئے, اتنی بات کان کھول کر سن لو, نمازی جنتی ہوتا ہے, بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. کسی نے بولا نہیں ہوگا, بہت کھل کے بولتا ہوں, پھر بولو نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے. قرآن میں پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز پڑھنے والے, اللہ فرماتے سارے کے سارے زمین میں نماز پڑھنے والے, تم نماز پڑھتے جاؤ گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. معلوم ہے نمازی, آواز نہیں آ رہی, بولو نا بھائی. نمازی جنتی, اور بلند آواز سے بولو نمازی جنتی, بے نمازی جہنمی. پڑھنے کو بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن قرآن میں لکھا ہے. میرے ساتھ میں پڑھو نا, سب کو یاد ہوگا. پڑھو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا؟ رک جاؤ, فویل, ویل جہنم, خطرناک جہنم. کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا. بولو کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا, بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو یہ 4 باتیں کون کون لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ سب اٹھیں گے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ, جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا, شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطبہ, اور ہم سب ذکر کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا. میں نے سوچا کہ اوڑیشہ جا رہے ہیں, وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے, اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے, اور ہمارے بیٹے قاری کامرال اسلام قمر نے ماشاءاللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی, بہترین نظم پڑھی, بہترین نعت پڑھی, اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا, اور بھی بہت سے مقررین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جامع اور معنی بیانات کیے. خود میں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے, ہمارے سالار جنگ کے سارے جوانوں کو قبول فرمائے, اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن میں ایک درود لے کر آیا ہوں, بہت اچھا درود ہے. معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری, بولو کون حضرت ابو سعید, وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پالے, خود بھی پریشان تھے, بیوی بچے بھی پریشان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درود بتاتا ہوں, وہ پڑھ لو. حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا کمال تھا وہ درود کا کہ میں پڑھا, کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یہ درود بہت پاور والا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں, قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا, بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا. وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں انشاءاللہ. قاری کامرال اسلام قمر کو دیے, دامت برکاتہم کو دیے ہیں. آپ وہ یہاں کے جو ذمہ دار کو دے
ہمارے نبی جب اس عمر کو پہنچے، بچپن مبارک، بولو بچپن مبارک، جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی ضرورت ہوتی؟ کھلونے کی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ ابا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ بچے کو وہ کبھی کبھی وہ گھگرا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بال دیا جاتا ہے، مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس میں بچے کو کیا دینا پڑتا ہے؟ کھلونا۔ اب سننا، ہمارے نبی بچپن ہے، اپنے گھر میں ہے، اور ماں کا نام ہے بی بی آمینہ، اور غریبی اتنی ہے کہ کھانے کے لانے پڑے ہیں، گھر کا چھپر بھی نہیں ہے، اور بی بی آمینہ رات کا سناٹا ہے، میں سمجھتا ہوں رات کے 1-2 بجے ہوں گے، بی بی آمینہ نے ہمارے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا محمد، مجھے معلوم ہے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تمہارے کھلونے کی عمر آ گئی۔ اور بی بی آمینہ کہتی ہے میں گئی تھی مکہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، بیٹا تمہارے واسطے کھلونا لینے گئی تھی، اور مارکیٹ میں کھلونا تھا، مٹی کا بھی تھا، لکڑے کا بھی تھا، لیکن بیٹا کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے کسی کے پاس قرض لینے کو بہت شرم آئی، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گئی، ورنہ ارادہ کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے محمد کے لیے مٹی کا کھلونا لے کر آؤں گی، کوئی لکڑے کا کھلونا لے کر آؤں گی، لیکن میں نہیں لا سکی، میرا بیٹا میرے کو، بی بی آمینہ کہہ رہی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر، بیٹا مجھے معاف کرنا، تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک فغدا ووجدك عائلا فأغنى۔ ہمارے نبی یتیم، بی بی آمینہ ایسا زاروں قطار روئے کہ آپ کے آنسو کے قطرے ہمارے نبی کے جسم مبارک پر جائے اور کہے بیٹا میں نہیں لائی، کھلونا نہیں لائی، کل کوشش کروں گی لیکن قرضہ نہیں مانگوں گی کسی سے، کوئی دے دے گا سستے میں تو مٹی کا کھلونا لے کر آ جاؤں گی۔ اتنا بی بی آمینہ کہہ رہی ہے، اور اچانک بی بی آمینہ نے یوں دیکھا، بولو کیسے؟ یوں آسمان کی طرف دیکھا تو چاند ہے نا وہ آگے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاند ایک ہی طرف کھڑا رہتا ہے، بی بی آمینہ نے دیکھا چاند کہاں جا رہا ہے؟ آگے اور بہت فاسٹ جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ چاند ادھر جا رہا ہے، ادھر رائٹ میں، پھر دیکھا کہ وہ چاند تو لیفٹ میں جا رہا ہے، تو بی بی آمینہ گھبرائی، آسمان کا نظام بدل گیا، کیا ہو گیا؟ چاند کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ہوا؟ بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا، فرماتی میرے اللہ کی قسم، میرے بیٹے محمد کی انگلی مبارک ادھر جائے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ بی بی آمینہ نے کہا میرے کان میں آواز آئی میرے اللہ کی، آمینہ میری بندی، یہ میرا نبی بننے والا ہے، اسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی نبی ہم کو نہیں پسند آئے نا، دیکھو اپنے چہرے دیکھو ایسے پٹیچر جیسے چہرے بنا کے بیٹھے، ہم کو نبی نہیں پسند آئے نا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے، بولو چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کے بات بتاؤں، سنو گے تو بتاؤں، سنو گے، انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے، میرا ساتھ دو گے، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کا سناٹا جیسے ابھی رات کا سناٹا، سچ بتاؤ یہ سب لائٹ نہ ہوتی تو یہاں محلے میں کیا ہوتا؟ سناٹا ہوتا، اندھیرا ہوتا، کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں، کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بس ایسا ہی سناٹا تھا رات کا۔ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز سے بولو سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا، سبحان اللہ پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا، 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، فرمانے لگے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی رات کے وقت میں سورج کو آتے ہوئے دیکھا نہیں، دنیا نے ایک ہی مرتبہ دیکھا اور وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔
آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب آئے، بولو ہمارے نبی جب آئے، اور یہ رجب والا مہینہ کون سا؟ رجب والا. اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ، جانے میں دیر مت کرنا، میرے مصطفیٰ کو لانے میں دیر مت سبحان کرنا. اللہ سبحان اللہ. اور ہم لوگ تو اللہ کے حکم کو ادھر ادھر کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے؟ نہیں ارے بولو کرتے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ 28ویں پارے میں فرماتے میرا کوئی فرشتہ میری نافرمانی نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار. اللہ فرماتے میرے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ کو لے کر آؤ، جانے میں دیر نہ کرنا، مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہ کرنا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے، آرڈر کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی جاؤ، جانے میں دیر. سبحان اللہ. میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لانے میں دیر نہیں. تو حضرت جبرائیل آئے، جیسے آئے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، واپس 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 واپس، ریٹرن. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اکیلے جا رہے ہو، مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو نا، تذهبوا وحیدا، اکیلے جا رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ آپ نے کہا تو میں جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں سبحان اللہ سبحان بولو بولو اللہ سبحان اللہ سبحان کتنے اللہ. فرشتوں کو لے کر جاؤ؟ 70,000. حدیث میں لکھا 70,000 ملکن، 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. اب حضرت جبرائیل کو کیا آرڈر دیا؟ 70,000 فرشتے آ جاؤ. سب کے سب آ گئے. آ گئے کہاں پہ آ گئے؟ مکہ مکرمہ میں آ گئے. ہمارے نبی آرام کر رہے. بولو ہمارے نبی آرام کر رہے. کہ میرا اپنا انداز، اور جو علماء کرام بتاتے رات کے 1-2 بجے کا، آج کے حساب سے رات کے 1-2 بجے کا وقت ہوگا. حضرت جبرائیل آئے اور اکیلے نہیں آئے. کتنے فرشتوں کے ساتھ آئے؟ 70,000 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے. تو حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. یعنی ہمارے نبی آنکھیں مبارک بند. بولو آنکھیں مبارک بند. بھائی ہم لوگ بھی سوتے تو آنکھیں بند ہو جاتے. لیکن ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہے. ہاں؟ ہم سو جائیں نا، بھلے قاری احمد علی کے بیان میں سو جاؤ، سو جائے وضو ٹوٹ جائے گا. بے شک صرف آدمی سو گیا گہری نیند، بولو وضو ٹوٹ جائے. سارے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے ہمارے مصطفیٰ کتنا بھی سوئے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی فرماتے جب میں آرام کرتا ہوں میں سو جاتا ہوں. ہمارے نبی فرماتے میری آنکھیں مبارک بند ہو جاتی ہے لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ 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 کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی زندگی بھر آرام کیے مگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی رہی. ہمارے نبی کا سونا کتنا مبارک. اللہ اکبر سبحان اللہ. پھر بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی آرام فرما رہے. کون آئے؟ جبریل امین. سب بولیں گے، یہ مولانا اکیلے نہیں بولے. کون آئے؟ جبریل امین. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ. ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل آئے. اللہ نے فرمایا تھا جانے میں دیر مت کرنا، لانے میں دیر مت کرنا. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو آرڈر دیا لے جانا ہے، مصطفیٰ کو لے جانا ہے. لیکن حضرت جبرائیل جب قریب میں آئے تو دیکھا یہ تو آرام فرما رہے. اگر میں کہوں گا چلو چلو تو نیند خراب ہوگی، یہ ڈسٹرب ہو گئے تو اللہ میرے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے حضرت جبرائیل نے کہا ابھی موقع ایسا نہیں ہے، ابھی یہاں سے لے جانے کا موقع. حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا گو بیک، پیچھے کھڑے رہو، میں بھی پیچھے جاتا ہوں. اگر ان کی نیند میں ڈسٹربن ہوا نا اللہ معاف نہیں کرے گا، پیچھے چلو. وہ 70,000 فرشتے پیچھے، حضرت جبرائیل بھی. پھر حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا لانے میں دیر مت کرنا، یہ تو دیر ہو رہی ہے. ارے یہ تو حضرت جبرائیل نے 70,000 کو کہا نہیں دیر نہیں کرنے کا، چلو 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 آگے چلو. سب کے سب آگے آئے. جب قریب آئے پھر ہمارے نبی کا وہ چہرہ معصوم، بولو سبحان اللہ. ایسا چہرے پہ روب اور دبدبا، بولو سبحان اللہ. ایسے چہرے کی وجاہت، بولو سبحان اللہ. کہ حضرت جبرائیل کی ہمت نہیں ہوئی، کہا نہیں 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 ڈسٹرب نہیں کرنے کا، ڈسٹرب نہیں کرنے کا، چلو پیچھے چلو. سب کے سب پیچھے، حضرت جبرائیل بھی پیچھے. پھر حضرت جبرائیل کو خیال آیا لے جانے میں دیر ہو رہی ہے، کہا چلو چلو آگے.
कभी आगे, कभी पीछे। कितनों के साथ? 70,000। कभी आगे, बोलो कभी आगे, कभी पीछे। अल्लाह की आवाज आई, जिब्राइल क्या कर रहे हो? अल्लाह क्या करो, कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे, जगाऊंगा, इनकी शान में गुस्ताखी होगी, तू नाराज हो जाएगा, ले जाने में देर होगी तो भी तू नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जिब्राइल भेजा किसने है? अल्लाह। भेजा किसने है? अल्लाह ने। अल्लाह ही ने उसका सॉल्यूशन बताया। अल्लाह ने क्या फरमाया? ला ततहय्यर या जिब्राईल क़बिल व क़ब्बिल क़दमई। हज़रत जिब्राइल इंसान की शक्ल में आए थे, हमारे नबी आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल हैरान नहीं, परेशान नहीं, आगे आओ, आगे आओ, 70,000 को लेकर आगे आओ। और अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, आपके दोनों पांव मुबारक ऐसे हैं, आपके दोनों पांव मुबारक ऐसे हैं। जिब्राइल जाओ, दोनों तलवों को चूम लो, चूम लोगे बेदार भी हो जाएंगे, शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए, बोलो हजरत जिब्राइल आए। आए, हमारे नबी के तलवे ऐसे कीजिए, मैं हाथ मुंह बता रहा हूं, हमारे नबी के तलवे मुबारक हजरत जिब्राइल ने क्या किया? चुमा। बोलो ना, क्या किया? चूमा। जैसे चूमा, हमारे नबी साथ में अपनी मुबारक आंखें खोली, फरमाया, माँ बालू का या जिब्राइल तो कब्बिलो कदमैया। हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल क्या क्या हुआ, क्यों मेरे तलवे को चूम रहे हो? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, चूम नहीं रहा हूं, ऊपर से हुक्म आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर से हुक्म आया है, बोलो किसका? अल्लाह का। चूम। तो हमारे नबी ने फरमाया, लेकिन आए क्यों आधी रात को, क्या हुआ? कहा, इस भाई बंद करना है, नहीं अच्छा। क्या है? कल का एक प्रोग्राम उसका ऐलान के लिए भेजे। मेल मिला। इतनी अच्छी बात कर रहा हूं भाई, अच्छी बात हो रही कि नहीं हो रही है? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? हाँ, कहा अल्लाह ने मुझे चूमने का, तो मैंने आपके तलवे को चूमा। तो हमारे नबी ने कहा, लेकिन आधी रात को क्यों आए? कहा, आया नहीं हूं, आज अल्लाह की मुलाकात को जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। आज आमने सामने, बोलो आज आमने सामने मुलाकात होनी है। पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने कैसे धूम से फरमाया, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा को लेकर आना है। हमारे नबी इतने जल्दी खड़े हो गए कि आज अल्लाह से मुलाकात करना है और आमने सामने मुलाकात करना है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, हाँ मुलाकात करना है, मगर अल्लाह का एक और ऑर्डर आया है। कहा, वो क्या ऑर्डर आया है? कहा, मैंने आपके तलवे को चूमा ना, अल्लाह ने फरमाया 70,000 फरिश्तों को कहो कि मेरे मुस्तफा के तलवे को चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फिर से ऐसे दराज मुबारक हो जाए और फरिश्ते आएंगे, आपके तलवे को चूमते जाएंगे, चूमते। कितने फरिश्ते? 70,000। तो हमारे नबी ने फरमाया 70,000, तो सुबह हो जाएगी। 70,000 फरिश्ते तलवे चूमेंगे तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह ने रात को रोक दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। चांद रुक गया है, सूरज रुक गया है, सितारे रुक गए हैं, आसमान का निजाम रुक गया है, फरिश्ते रुक गए हैं। आज अल्लाह ने फरमाया, कोई कुछ नहीं करेगा, आज रात करेंगे तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का दीदार करते जाएंगे, मेरे मुस्तफा का दीदार करते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? 70,000 फरिश्तों ने चूम लिया। वक्त अल्लाह ने रोक के रखा, 70,000 फरिश्तों ने चूम लिया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, जाओ अल्लाह बुला रहे हैं, अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं और मेरा मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह, मैं और मेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मेरे मुस्तफा चले, बहुत लंबा सफर है, जमीन का भी सफर करना है और साथ में बोलो ना आसमान का। जमीन का सफर सिर्फ खत्म नहीं होगा, आसमान का सफर होगा, और वो भी ऐसा सफर होगा, आमने सामने आज अल्लाह से मुलाकात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया है, वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दी मा औहा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि मेरे नबी बहुत आगे जाना है। हमारे नबी ने फरमाया, रुको ना, मुझे भी एक सवाल है।
سبحان اللہ. تم نے پہلے مجھے روکا، اب میں تمہیں روکتا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیا سوال پوچھیں گے میرے مصطفیٰ؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے پورا اون سبحان اللہ بولیں گے، انشاءاللہ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے، سبحان اللہ بولیں اور گے. اسی پر ہمارا بیان کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ. بولو آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا اونلی ون کوسچن، ایک سوال پوچھنا ہے. قبلت قدمیہ، اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما، اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں چوما. بولو نا ہاں میں نے چوما. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چوما. کیسے لگا؟ آہا. چوما. سبحان اللہ بولو کیسے؟ کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما، کیف وجدت، جب تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسے لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے جب آپ کے تلوے کو چوما، جب میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنتوں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے گلوں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے انوارات کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے ریحانات کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے مبارکات کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے طیبات کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا سبحان اللہ، میں نے جنت کے عرش کو دیکھا سبحان اللہ. جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کے تلیوں میں دیکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. آمین. وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے، سبحان اللہ کی قسم وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے کہ جبرائیل کہتے جو جنت میں خوشبو نہ ملے وہ آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تلوا ہمارا تلوا تو خیر کالا کالا مٹی بھی لگتا غبار بھی لگتا، ہمارے نبی کے تلوے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی تلوا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے ثابت کر دیا کہ جو خوشبو آسمانوں میں نہیں، جو خوشبو فرشتوں میں نہیں، جو خوشبو جنت میں نہیں، اس سے زیادہ خوشبو اللہ نے میرے نبی کے تلوے میں رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر پورا مجمع ساتھ میں بولے کوئی نبی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ہمیں کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں.